تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ ہمارے اس بھارت کے اندر بہت سارے ایسے معاملات اٹھے ہیں جو دھیرے دھیرے وہ سارے معاملات ختم ہو رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرتی ہوتی ہے. اگر وہ چیز معاشرے کے اندر صحیح ہو تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر، چاہے وہ دیندار کا گھر ہو چاہے وہ دنیا داروں کا گھر ہو، ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی طریقے پر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے زیادہ چل رہے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی جب تک اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں گزارتا تو انسان کو زندگی میں سکون اور راحت نہیں ملتی. اور آدمی اگر اپنی منچاہی کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو میاں بیوی کی زندگی میں کبھی محبتیں نہیں آتی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز، ہر لائن میں، ہر طریقے میں ہمارے لیے رہبری کیے ہیں. چاہے آپ تجارتی معاملہ لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح تجارت کرنا ہے، کیا معاملات ہمیں رکھنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں سکھائے ہیں. دوست و احباب کے ساتھ زندگیاں گزارنا ہو تو ان کے کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائے ہیں. اگر آپ خاندانی لے لیں تو خاندانی معاملات کیا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح کا معاملہ ہو تو رشتہ داریاں باقی رہیں گی، اور کس طرح کا معاملہ ہو تو رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، اور پڑوس کے کیا حقوق ہیں. ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیمات ہمیں سکھائے ہیں. اس لیے ایک صحابی نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو بٹھا کر ایک نصیحت کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر ایک نصیحت کر رہے تھے کہ پاخانہ کس طرح کیا جائے، استنجا کس طرح کی جاتی ہے، اور پاکی کس طرح لیا جائے. وہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کر نصیحت کر رہے تھے. تو سامنے سے ایک یہودی گزرا، اس یہودی نے اس مسلمان صحابی سے
बड़ा ताज्जुब सवाल किया, कहा कि तुम्हारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे नबी तुम्हें पाखाना करने का तरीका भी सिखाते हैं? उन्होंने कहा कि वाकईतन चीज होना चाहिए। एक छोटी सी सुन्नत मैं आपके सामने बताता हूं। अगर कोई आदमी पाखाने को जाते वक्त, बैतुल खुला को जाते वक्त अगर दुआ पढ़कर ना जाए तो इससे कितने गलत असरात हो सकते हैं। उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं, घरों के अंदर जो बरकतें और जो बलाएं और जो मुसीबतें आती हैं, ये सबसे अहम चीज वो है जो आदमी अपने घर के अंदर बैतुल खुला के सही तरीके पर अमल ना करने पर, यानी उसके सुन्नतों को जानकर अमल ना करने की वजह से घरों के अंदर बलाएं और मुसीबतें आती हैं। और अक्सर जिन्नात और शयातीन मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए खुसूसन उन पर जो हमला करते हैं वो बैतुल खुला पाखाने की जगह ही करते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है कि कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जब भी तुम पाखाना पेशाब के लिए जाओ तो इस दुआ को पढ़ते हुए जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी इस दुआ को पढ़ता है बैतुल खुला के अंदर जिन्नात और शयातीन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और असरात से बच जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज में हमारे लिए एक नमूना है, हर चीज में हमारे लिए किसी न किसी चीज की तालीम हमें जरूर दी है। और सबसे अहम चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के जो हुकूक बयान किए हैं, ये हुकूक ऐसे हैं, अगर कोई आदमी नेक हो, चाहे वो दुनिया वालों के सामने विलायत उसकी हासिल कर चुका हो, वली हो, बुजुर्ग हो, अगर वो अपनी बीवी के साथ सही तरीके से मामला नहीं करता तो वो लोगों के सामने तो बुजुर्ग हो सकता है लेकिन अपनी बीवी के नजर में वो बुजुर्ग नहीं हो सकता। इसलिए उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, अगर किसी आदमी की बीवी उसको यह कह दे कि मेरा शोहर बुजुर्ग है, चाहे उसकी दुनिया वाले, सारे दुनिया वाले उसको गुनाहगार कहते हो लेकिन बीवी उसको नेक कहती हो, तो उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि बीवी की बात को मानी जाएगी, क्योंकि आपकी तन्हाई, आपकी जलवत और खलवत हर चीज पर नजर उसकी रहती है। अगर आप वहां नेक होंगे तो आपके सारे मामलात वहां सही होते हैं। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हमें फरमाया कि निकाह के सिलसिले में फरमाया, निकाह के शर्तें पूरी करने का सबसे ज्यादा ख्याल रखो। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है हमें। निकाह करने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निकाह करने के बाद मियाँ बीवी के लिए हुक्म दिया कि निकाह के शराइत को जहन में रखो, उसके ख्याल को रखो और उनकी सारी जरूरतें पूरी करो। अब यहां इस हदीस को अगर हम सामने रखे जाए तो सबसे पहली चीज ये होती है कि बीवी के हुकूक को हम अदा करें। बीवी का हुकूक क्या है? सबसे पहली चीज निकाह के बाद उसका महर का मसला है, उसके नानो नफके का मसला है, उसको घर देना, उसको खिलाना पिलाना, उसके लिए कपड़ा देना और उसकी सारी जरूरतें करना, यह मर्द की जिम्मेदारी होती है। आजकल हमारे माशरे के अंदर इस हदीस के जुमरे में बात कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही फरमाया हदीस पाक के अंदर, निकाह के शर्तें पूरी करने का सबसे ज्यादा ख्याल रखो। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। निकाह के अंदर सबसे पहली चीज जो शर्त हमारे सामने रखी जाती है, निकाह के अंदर महर का मसला आता है। मियाँ बीवी को लिए जरूरी होता है कि शोहर को हुक्म दिया जाता कि अपनी बीवी को महर बांधो। अब अक्सर लोगों को देखा जाता है, उन्हें मर को बुढ़ा हो जाता लेकिन बीवी को महर नहीं देता, उन्हें नहीं देता। हमारे माशरे की बात में कह रहा हूं, अपनी आंखों से देखी हुई बात में कहता हूं, बीवी का अगर इंतकाल हो जाए, इन्हें शोहर जाकर जनाजे के सामने खड़ा होता, जो जनाजे के सामने खड़े होकर अपनी बीवी से कहता है, मैं अपनी बीवी से कहता हूं अल्लाह के लिए मैं अपने महर मुझे माफ कर दे। जिंदगी में महर नहीं देता, खाली निकाह के अंदर महर बांध दिया 10,000 20,000 1 लाख तक महर बांधते हैं, लेकिन महर जिंदगी में नहीं देता। अब यहां कितने अफराद ऐसे बैठे हैं, अगर मैं किसी को पूछूंगे भाई कि आपने अपनी बीवी को महर को दिया, इसमें 1-2 तो ऐसे मिलेंगे, कहेंगे कि हजरत हमने आज तक अपनी बीवी को महर नहीं दिया। हजरत बच्चे हो गए, दादा बन गए, नाना बन गए, सब चीज बन गए, लेकिन अपनी बीवी का महर अदा नहीं करते। एक बात जहन में रखना, हुकूकुल्लाह अलग चीज है, हुकूकुल इबाद अलग चीज होती है। देखिए, नमाज रोजा अगर आदमी ना करता हो, यह हुकूकुल्लाह है, यह अल्लाह का हक है।
اللہ چاہے تو معاف کر سکتے، لیکن جہاں تک حقوق العبادت کا مسئلہ ہے، جب تک بندہ اس حق کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس حق کو معاف نہیں کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی، جب بھی اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول یہ اعلان کرتے کہ ہاں بھائی، اس جنازے کا آدمی، جو آدمی کا انتقال ہوا ہے، یہ جنازے والا اس میت کا کسی پر قرض ہے کیا بتاؤ؟ اگر کوئی صحابی کہتے اے نبی جی یہ آدمی مجھے قرض دینا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ اتنا حق ہے یہاں تک، اگر کوئی صحابی یہ کہتا کہ نبی جی اس آدمی کی میں جو ہے ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری کے طور پر اس کے قرض کو ادا کروں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، بیوی کا جو حق ہے مہر، یہ ضروری چیز ہے یہ، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا اگر کوئی آدمی مہر دینے کی نیت نہیں، چھوڑو حضرت لکھ لیو کون دے رہا مہر، نہ دینے کی نیت سے اگر کوئی آدمی مہر کو لکھاتا ہے، اگر کوئی آدمی نکاح کے اندر بیٹھا اس نے یہ کہا کون دیتا حضرت چھوڑو لکھ لو تمہیں کتنے لاکھ لکھتے ہیں کہ مہر میں، اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک زانی ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا، چاہے اس نے زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہو تو اس نے ایسا کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے شادی کے بعد سب سے اہم چیز ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کے مہر کو ادا کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا، انہیں مر جاتا، بعض دیکھیں ہم لوگ، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ گھر کے سامنے پڑا رہتا، 4-5 بڈیاں، 4-5 بیوقوف عورتیں اس عورت کو لاتے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں زندگی میں کبھی مہر نہیں دیتا، اب وہ عورتیں لا کر اس کو جنازے کے سامنے کھڑا کرتے، وہ عورت کے سامنے اس کو یہ تاکید کرتے، بول گئے، یہ جملہ ہوتا سنا، بول گئے تو اب مہر معاف کر ڈالی، اس کے جنازے کے سامنے بول کر اس بات کی اسے تاکید کراتے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں جو ہے اپنے مہر کو تجھ پر معاف کر دی۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، مہر معاف نہیں ہوتا، اس سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مہر دیے بغیر اپنی بیوی کا اگر اس کا انتقال ہو گیا، اگر اس نے مہر نہیں دیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کے مال سے اس کی بیوی کے مہر کو پہلے ادا کیا جائے گا، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر زندہ ہے، اگر اس نے مہر نہیں دیا ہے اب تک، تو علماء نے مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کے مہر کو ادا کیا جائے، اس کے مہر کو نکال کر وراثت اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، بیوی کا مہر کون بھی نہیں دیتا انہیں، ایسے بھی میرے پاس آتے ہیں 60 سال 70 سال ہو گئے، آج آ کر پوچھتے ہیں حضرت میں پلا وقت میں شادی کیا، مہر نہیں دیا، حضرت کیا کرنا؟ یہ مسئلے ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہے، یہ سب ایسی نازک چیزیں ہیں، ہمارا مسلمان اس پر توجہ نہیں دیتا۔ اور اس وقت جنازے میں شامل ہونے والے نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں، داڑھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی بولنے کے لیے بھئی اس سے مہر معاف نہیں ہوتا، کوئی نہیں بولتا اس وقت، کوئی مسئلہ نہیں بتاتا اس وقت۔ آج کتنے عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر انتقال ہو گئے لیکن آج تک ان کو مہر نہیں ملا۔ یہ حقوق کی بات نہیں کیا؟ یہ حقوق کی بات ہے، یہ ایک انسان کا حق ہے جو ہمارے لیے دینا ضروری ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ نکاح کے اندر سب سے پہلے جو شرائط تمہیں متعین کیا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے بعد مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری پوری کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، انہیں بھی کام کو جا رہا، اپنی جوڑوں کو بھی کام کو بھیج رہا، انہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یہ چیزیں؟ آپ کے محلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، 70% 80% ایسے مرد ملیں گے نمازی ہیں، دین کی خدمتیں کرنے والے، تبلیغ میں وقت لگانے والے، اپنی بیویوں کو کام کو بھیجنے نہیں بھیجنے۔ بھئی ایک انسانیت کی چیز ہے کہ یہ بھئی مرد جو ہوتا ہے انہیں گھر کا حاکم ہوتا، انہیں 100 روپے کمانا کی، لیکن اپنی بیوی کو بٹھا کر کھلاؤ، یہ اس کی شان ہے یہ۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، اگر مجھے کہتا کہ حضرت
کیا کرے حضرت, گھر کے اندر بچے ہیں, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو جو ہے کسی کو کام کو بھیجا کیا بھائی؟ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی کے حقوق کو نہیں توڑا ہے, سب کے حقوق کو پورا کیا. فقر و فاقہ آیا تو بیوی کے حقوق کو ادا کیا. یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر انہیں بھی کام گزارا, انہیں بھی کام گزاری. اور ایک بات نقطے کی ذہن میں رکھنا, جو عورت کماتی ہے نا, اس گھر کے اندر مرد کی عزت نہیں ہوتی. بات ہے کہ نہیں ہے یہ؟ جو عورت کماتی ہے اس گھر کے اندر مرد کی عزت نہیں ہوتی. انہیں کیا بھی بولیں دے, کیا بھی حکم چلان دے, کیا بھی خدمت کی بات کریں دے, سب سے پہلی چیز عورت یہ بولتی ہے میرا بھی پیسہ لگو ہے اس میں. آج میاں بیوی کمانے میں لگ کر اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں کر رہے, انہیں بھی چلے گئی کام کو, دن بھر بچے جو ہے بے ڈھنگے کے طرح روڈوں پر پھر رہے, ان کی تربیت کا کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ شریعت کے اندر اس بات کا جو حکم دیا گیا ہے, عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر رہے, ڈٹ کر رہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, صحیح طریقے سے اپنی بیویوں کو ان کے حقوق ادا کرو. آگے اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر ڈٹ کر رکھنے کا حکم کرو. اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ضرورت پڑی تو اس کے نکلنے کے کچھ اصول ہیں. پردے کے ساتھ نکلنا, اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر چلنا, یہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز عورت کے حقوق کی ذمہ داری یہ ہے, مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد جو ہے اپنی بیوی کو کھلانا پلانا ضروری ہے. بعض ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہیں, انہیں کمایا تو ساری چیزیں اپنے ماں باپ پر اڑا ڈالتا, اپنے ماں باپ کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو اڑا دیتا, لیکن گھر کے اندر بیوی غریبی کی زندگی جیتی ہے. اگر کون سے بھی بولیں دے بھئی اپنی بیوی کے لیے کچھ لا کر دو, لا کر نہیں دیتا انہیں. بھئی ایک عورت جو ہمارے اوپر ذمہ داری کے طور پر ہمارے ایک حکم پر اپنے ماں باپ کو قربان کر کے آئی ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حقوق کو پورا کریں. کرنا نہیں کرنا ہماری ذمہ داری. کئی ایسے میرے پاس واقعات ہیں, کل کی بات میں کہہ رہا ہوں, 25 سال یا 30 سال ہو گئی شادی ہو کر, وہ عورت آ کر کہہ رہے کہ حضرت شادی ہو کر 30 سال ہو گئی, آج تک میرا شوہر مجھے ایک جوڑا کپڑے نہیں دلایا, حضرت ایک جوڑا کپڑے نہیں دلایا. اور بات کیا آ رہی, کوئی بھی اگر چیز پوچھتی ہے عورت تو فون اٹھا کر مار ڈالتا انہیں. یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ بھئی جب آدمی کسی عورت پر شادی کر کر لائے تو اس کا حقوق ہے. اس لیے علماء نے مسئلہ یہ بھی لکھا ہے, اگر ایک آدمی کم تنخواہ اس کی ہو, تنخواہ کم ہے, کماتا کم ہے, لیکن میاں بیوی بھی ہے, ماں باپ بھی ہے, اگر ماں باپ جو ہے کھانے پینے سے محتاج ہے, بیوی بھی اس کی ذمہ داری ہے, تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے آدھا اس میں سے کم کرو, ماں کو بھی آدھا دو, بیوی کو بھی آدھا دو. سارا پیسہ ماں باپ کو اڑا دیا, بیوی کو کچھ نہیں رکھا, خدا کی قسم انہیں نمازیں بھی اس کی بیکار, وہاں نمازیں کام نہیں آئیں گی اس کی. بھئی جب آپ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے تو آپ کی نمازیں کیا کام دیتی ہیں بتاؤ مجھے, بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. سب سے بہترین انسان. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کیا کی بول ڈالی, اٹھانے کے رب بل کو تھپڑاک مار ڈالا. ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں, دیندار گھروں کے واقعات میرے پاس ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو. آج ہمارے مسلمانوں کے دیکھیں, گھر میں گیا تو بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا نہیں دے رہا ہے, منہ کھولا تو گالیاں دے رہا, منہ کھولیا تو بچوں کو گالیاں. ایک بات یہ بھی نوٹ کرنا, بہت نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں, جو مرد اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے گالیاں دیتا ہو, مارتا ہو, تو وہ بچہ بڑا ہو کر خود باپ کو مارتا, انہیں کرتا نہیں کرتا, انہیں پوچھتا بڑا ہو کر, میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ تو میری ماں کو مارتا تھا. اور بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, جو محبت کرتے ہیں وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں, اور زیادہ بچوں کی محبت ماں کی طرف متوجہ ہوتی ہے, ماں سے محبت کرتے ہیں. باپ اگر ان پر ظلم کرتا ہے تو بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ سے وہ بدلہ لیتے ہیں.
تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرتا ہو. یہ سب سے بہترین انسان ہے. تو اس لیے حقوق کی ذمہ داری ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں. تم میں سب سے بہترین انسان میں ہوں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں. تو لہٰذا میرے بھائیوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین جو ہے معاملہ کرے. اور دوسری چیز بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ان عورتیں جواب دیتی ہیں حضرت ہمیں کیا کرنا. حضرت ایک سوال یہ بھی بات آتی نہیں آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ بھلائی کرو. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنا چاہو تو اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور سدھار نہیں سکتے آپ. میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, ذہن میں رکھنا, زندگی گزارنا بڑا آسان ہے لیکن جس آدمی کے اندر تجربہ ہو اور حکمت ہو انہیں زندگی کھیل کے ساتھ گزار ڈالتا, کھیلوں کے ساتھ گزار ڈالتا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر روڈوں پر آ کر ان کے فیصلے کرنے والے, محلے کا شرابی کبابی سب سے گھٹیا قسم کا انسان انہیں آ کو میاں بیوی کے فیصلے کرنے بیٹھ رہا. اور صحیح فیصلے ہو رہے کیا مجھے بتاؤ, ہو رہے کیا بھی فیصلے ہو رہے فیصلے ایک فیصلہ بھی ڈھنگ کا نہیں ہو رہا سوائے پیسوں کا معاملہ ہوتا. کون پیسے دیا اس کی طرف فیصلہ, کون تائید پر رہتا اس کی طرف فیصلہ, کون صاحب بول ڈالے اس کی طرف فیصلہ. یہ میں سب آنکھوں سے دیکھا ہوں کیونکہ یہ میری لینی چاہیے, میرا جو ہے میری لینی ہے یہ, اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں اکثر فیصلے یہ کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو علماء کے سامنے رکھو تاکہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے نرمی کے ساتھ معاملہ. اور اس کے ساتھ جو ہے جو بھی معاملہ ہو گھر کے اندر اگر بیوی ہمارے سے ناراض ہے تو ہم اس کی نس کو پکڑے. سب سے اہم بات میں کہہ رہا ہوں, عورت کی جو آدمی نس کو پکڑ لے انہیں زندگی کھیلتے کودتے گزارا ہوتا ہے, کھیلتے کودتے گزارے گا. اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی کہتا ہوں 18 سال کی عمر کے لوگ 20 سال کے 25 سال شادی ہو کر 2-3 سال نہیں ہوتے, خلے کے مسئلے طلاق کے مسئلے ہمارے پاس. اور ایک کیس میرے پاس ایسا چل رہا ہے 40 عمر ایک عورت کی عمر 50 سے قریب ہے اور شوہر میاں بیوی اب میرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرے طلاق دلا دو. حضرت کیا معاملہ بھائی, جمرا نہیں حضرت. میں ان سے کہا کہ بھائی جمرا نہیں بلکہ جمانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. شادی جو ہوتی ہے یہ جمانے کے لیے ہوتی ہے, توڑنے کے لیے نہیں ہوتا. اور شادی جو ہوتی ہے یہ صرف مذاق کے لیے نہیں ہوتی, شادی جو ہوتی ہے نبھانے کے لیے ہوتی ہے. اور اس لیے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تھالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے. اگر اپنی بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ اللہ کے سامنے پکڑے گی, لیکن ہماری ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک ہمیں حدیث ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنی بیوی کو آٹا گن کر دیتے, جھاڑو لگاتے, اپنی بیوی کو کپڑے دھو کر دیتے, اپنی بیوی کے برتن دھوتے اور اپنی بیوی کی خدمت کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے. آج ہمارا کوئی مسلمان ایسا کر رہا کیا بھائی, کیا تب رتی جھاڑو پکڑو بولے تو مرد بنا جاگتا تھا. بھائی مرد بنا حضرت, بھائی جھاڑو پکڑنا, انہیں بھائی کو روکو منجے بولتے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں نہیں ہے, اور دنیا میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر ایسا انسان, ایسا اشرف المخلوقات, ایسا انسان جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور مورخین نے لکھا ہے, خود انگریز یہ بات لکھا ہے, دنیا کے اندر ایک ایسا انسان ہے جس کی سیرت پر, جس کی زندگی کی سیرت پر 50 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں. کتنے لاکھ؟ 50 لاکھ کتابیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی انسان پر ایسی کتابیں نہیں لکھی گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہے. ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک ایک چیز ہمارے لیے نمونہ ہے. گھر میں جاؤ ہنستے کھیلتے ہوئے جاؤ. اگر بیوی ناراض ہے تو اس کے لیے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے, اور اس کے لیے کیا طریقے ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو. لیکن شوہر کے حقوق کچھ ہوتے ہیں, ہنستے ہوئے جاؤ, گھر سے باہر نکلو تو ہنستے ہوئے نہ جاؤ,
اور گھر میں اگر بیوی بیزار ہے تو اس کو گھومنے کے لیے لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سفر میں لے جاتے پھرانے کے لیے. اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ. اللہ کے حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ حبشیوں کے گھوڑوں کے کھیل دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول مجھے لے کر گئے, اور میں اللہ کے رسول کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں کھیل کو دیکھتی تھی. کتنی محبت بھائی, اپنی بیووں کو لےو پھرو, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. آج ہمارے مسلمانوں کے حالات دیکھیں, گھر میں ایک باہر ایک ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, گھر میں ایک باہر ایک. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آدمی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کیا, جس کے اس کی زندگی بیجل ہو گئی ہے, اس میں اوجل ہو رہی ہے. اگر اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتا تو واقعتاً یہ چیز نہیں آتی. اور آج ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے, باہر والی کے ساتھ پھرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ عزت کی بات نہیں, یہ ذلت کی بات ہے. آپ اپنی بیوی کو لے کر پھرے, یہ عزت کی چیز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. محبت سے بات کرے, محبت جتائے. اس لیے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اپنی بیوی کو بے انتہا محبت کرنا, اس محبت کو دیکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے. اس محبت کو دیکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے. باہر والی ایری گیری کو دیکھ کر محبت کی باتیں, یہ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. اس سے خدا بھی ناراض, اللہ رسول اللہ بھی ناراض ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں, بیویوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح رکھے اور سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. بعض لوگ دیکھتے ہیں گھر کے اندر گئے تھے ہی کیا بن جاتے ہیں, انہوں گھر کے اندر جاتے ہی ایسا بنتے ہیں کہ انہیں ہٹلر بن کو جانا. انہیں کیا کہ مار توڑ کو باہر نکلتا, حضرت نے گھسا کو تو مار کو نکلتا باہر. ایسی مزاج نہیں ہونا بھائی, ایسا مزاج نہیں ہونا. ہنستے ہوئے چہرہ لے کر جاؤ, سلام کرتے ہوئے جاؤ, یہ نبی کی سنت ہے. اس سے آپ کا گھر بھی سدھرے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بیوی کو جو ہے ایسا نہیں سدھارنا جیسا ہم چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سدھارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا. اور آگے عورتوں کے ساتھ جو ہے اگر کوئی عورت ہم پہ زیادتی کر رہے, صبر کرے, اور جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے گزرے. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت تمہیں بول رہی ہیں حضرت صحیح بات, ہم نے جورواں ستاتی نہ کیا کرنا. حضرت شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مرد اپنی عورت سے بالکل بغض نہ رکھے. ایک سب سے پہلی چیز یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے, اپنے عورت سے ساتھ کہتے بھی رتی بول ڈالی تو دشمن آگی شروع, ان ایسا گھستا جا کو جن کر رہا گنا اندر. سب سے پہلی چیز اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی غلطی ہو ہم اسے درگزر کا معاملہ کریں, بغض نہ رکھے, دشمنی نہ رکھے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اس کی کوئی بات ناگوار ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی اچھائی کو ہمیں یاد کرنا چاہے. اگر کوئی عورت ہم پر جو ہے گھروں کے اندر بیوی ہمیں ستا رہی تو ہم اس کی اچھائی کو بھی یاد کریں. اچھائی یہ ہے کہ بھئی انہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اور میری بچوں کی ماں ہے, میرے بچوں کی پرورش کر رہی, میری جو ہے یہ میرے سکون کا ذریعہ ہے, اس کی اچھائی کو یاد کرے. کہ میں واقعہ بتا رہا تھا کہ حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کی بیوی بڑی سخت مزاج کی تھی. حضرت جو ہے ایک مرتبہ حضرت خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کے ہزاروں مریدین تھے. ایک مرتبہ ایک مرید حضرت کے گھر کے پاس آیا, اپنی بیوی کے پاس آ کر پوچھا کہ حضرت کہاں ہے. تو بیوی نے کیا کیا, بجائے جواب دینے کے کہ بھئی حضرت فلاں جگہ ہے وہاں چلے جاؤ, یہ بات بولنے کے بیوی نے یہ کہا کون حضرت, انہیں چور, انہیں ڈاکو بہت بڑا, انہیں ڈبوخور, کون بول رہے ہیں, حضرت کی بیوی بولی. انہیں شاکر سوچا بھئی حضرت دیکھے تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں, حضرت کی بیوی اتنی بد زبان ہے, تو بڑا تعجب ہوا اس نے. اب انہیں بڑا تشویش میں تھا, بڑا آدمی پریشان تھا. اس کے بعد حضرت مرزا جانے رحمۃ اللہ کے پاس آ کر کہا حضرت میں تمہارے گھر کو گیا تھا, آپ کی بیوی اس طرح کہی. حضرت نے کہا اس کے طفیل اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے وہ اسی کا طفیل ہے. کیوں, وہ جب بھی مجھے ستاتی ہے میں صبر کرتا ہوں, اور صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں, اور جو صبر کرتے کرتے آج جو مقام پر پہنچا ہوں وہ اسی کی طفیل میں پہنچا ہوں. اس لیے اگر بیوی ستاتی ہے اللہ کے حوالے کر دیں. آپ بات سمجھ میں آ رہی, آپ اپنے حقوق کو پورا کریں, آپ اپنے حقوق کو پورا کریں. ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آیا, اور کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے,
اللہ کے رسول نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرے اس گلی سے شیطان نہیں آتا. سنے نہیں سنے آپ؟ ایک مرتبہ حضرت عمر گھر میں تھے, ان کی بیوی جو ہے گھر میں تھی, آپس میں میاں بیوی میں بات چل رہی تھی, اور گھر کے باہر ایک آدمی حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے دروازے سے باہر کھڑا ہوا تھا. وہ آدمی جب کھڑا ہوا تھا تو دیکھا کہ حضرت سے ان کی بیوی زبان درازی کر رہی تھی, اونچ نیچ بات کر رہی تھی. تو حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ چھوڑو بھائی, صبر کریں گے, چھوڑو بھائی. حضرت عمر کا یہی بات تھی. اب حضرت عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو دروازہ کھول کر دیکھا ایک آدمی گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا, اور وہ آدمی چلا گیا. تو حضرت عمر پہچان گئے کوئی آدمی ملاقات کے لیے آیا ہے. تو آدمی حضرت عمر نے اس کو بلایا, کہا کہ کیا بات ہے بھی؟ کہا کہ حضرت چھوڑ دیے, کوئی بات نہیں. حضرت عمر نے کہا کوئی بات کیا ہے مجھے بتاؤ, میرے دروازے کے پاس تو کھڑا ہوا تھا اور تو واپس جا رہا ہے. تو کہا کہ حضرت میں آپ سے اپنا گھر کا مسئلہ لے کر آیا, میری بیوی میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہے, میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی, میری بیوی مجھ پر ستاتی ہے, میں آپ کے سامنے شکایت لے کر آیا. تو آپ کے گھر کا مسئلہ ایسا ہے نا, میں کیا آپ سے شکایت کر سکوں؟ تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ یہ عورت, ایک بات اس سے کہا کہ یاد رکھنا وہ زبان دراز ضرور کرتی ہے, لیکن اللہ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے اگر کوئی اس کے اندر خامی ہو, کوئی برائی ہے, تو اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں. تو جو آدمی اپنی بیوی کی اچھائیاں ڈھونڈتا ہے وہ آدمی اس کے ساتھ کبھی برا معاملہ نہیں کرتا. تو آپ اچھائیوں کو دیکھیں, ستاتی ہے تو اس کے اچھائیوں کو دیکھیں, آپ صبر کریں, اللہ اس کے ساتھ ہمارا راستہ کھولے گے. تو بہرحال دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.